بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توبہ کی قبولیت کی کیا علامت ہے؟ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اسے کیسے پتہ چلے گا کہ اس کی توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ توبہ کی قبولیت کی علامت کیا ہے، پہچان کیا ہے، کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری توبہ قبول ہو گئی اور ہمارے ماضی کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ تو آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک عظیم الشان اور مبارک فعل ہے کہ بندہ اپنا تمام گناہوں، برائیوں اور نافرمانیوں سے شرمندہ اور تائب ہو کر اس کی بندگی اختیار کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ علماء کرام نے اپنے اپنے طریق پر توبہ کی مختلف شرائط بیان کی ہیں، اور یہ شرائط ایسی ہیں کہ جن پر پورا اترنے کے بعد توبہ کی قبولیت بفضل تعالیٰ یقینی ہو جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، حقیقت میں توبہ وہی ہے جو زبان سے ادا ہو کر قلب و روح کی گہرائیوں میں اتر جائے، کیونکہ حقیقی توبہ کے باعث تائب کی تمام لغزشیں، کوتاہیاں اور تمام گناہ، خواہ وہ صغیرہ گناہ ہو یا کبیرہ گناہ ہو، تمام کے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں، جیسے کہ وہ ابھی ماں کے پیٹ سے نومولود بچے کی طرح معصوم پیدا ہوا ہو۔ عمومی طور پر توبہ کی 5 شرائط ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر انسان سچی توبہ کی برکات سے دائمی طور پر مستفیض ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلی شرط، نمبر 1، ندامت و شرمندگی۔ توبہ کی پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان اپنے تمام برے طور طریقوں اور برے اعمال پر شدید پشیمانی اور شرمندگی محسوس کرے۔ دوسری شرط، ترک گناہ و معصیت، کہ توبہ کے عمل میں داخل ہونے کا یہ پہلا قدم ہے کہ انسان ندامت و شرمندگی محسوس کرتے ہوئے ہر قسم کے گناہ چھوڑ دے، کیونکہ برے فعل پر شرمندگی اور پیشوانی کے احساس سے بندے کے دل میں گناہ چھوڑنے کا ایک داعیہ جنم لیتا ہے، اور بندہ دوبارہ گناہ کرنے میں شرم محسوس کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المؤمن اذا اذنب كانت نکتة سوداء في قلبه فان تاب ونزع واستغفر سقل قلبه فان زادت حتى تغلف قلبه۔ مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نشان بن جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لے اور گناہ سے ہٹ جائے اور استغفار کرے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ ڈٹا رہے اور زیادہ گناہ کرے تو یہ نشان بڑھتا ہی جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے پورے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اور پورا کا پورا دل ان کا سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، توبہ کی تیسری شرط، توبہ پر پختہ رہنے کا عزم کرنا، کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پختہ عہد کرے کہ جن نافرمانیوں، خطاؤں اور گناہوں کا ارتکاب کر چکا ہے، آئندہ اس کی زندگی میں کبھی یہ گناہ نہیں ہوں گے، کیونکہ توبہ کی ابدی سلامت کا انحصار اس پر ہے کہ وہ کس قدر اپنے عہد پر پختہ رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم اللہ فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، وہ سنور گئے اور انہوں نے اللہ سے مضبوط تعلق جوڑ لیا اور انہوں نے اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیا، تو یہ مومنوں کی سنگت میں ہوں گے، اور ان قریب اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ چوتھی شرط، اصلاح احوال۔ توبہ کی یہ شرط تائب سے اگلے مرحلے کا تقاضا کرتی ہے، اور وہ مرحلہ سنور جانے کی یعنی اصلاح احوال کا ہے۔ حقیقی ندامت انسان کے اندر ایک ہمہ گیر تبدیلی کو جنم دیتی ہے۔ ندامت صرف توبہ کے الفاظ ادا کرنے اور خالی آنسو بہانے کا نام نہیں، ندامت اور اس کے نتیجے میں توبہ کا اختیار کر لینا احوال حیات کا مکمل طور پر تبدیل ہو جانا ہے۔ جب تک توبہ کرنے والا
اصلاح کی فکر نہیں کرتا وہ تائب ہی نہیں ہوتا۔ 5ویں شرط اخلاص، یعنی ہم نے جو توبہ کی ہے اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے، نہ کہ دکھاوے کے لیے۔ ناظرین گرامی، ان تمام شرائط کے ساتھ اگر ہم توبہ کرتے ہیں تو توبہ کا قبول ہونا یقینی ہو جاتا ہے۔ تاہم شریعت نے ایسی کوئی علامت یا نشانی بیان نہیں کی ہے کہ جس سے انسان یقینی طور پر جان سکے کہ میری توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور وہی اس کا حقیقی علم رکھتا ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو حقیقی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔